کبرہ تکبیرا قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، کہو کہ قل حمد، کل تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ یہ آخری آیت ہے، اور اس حکم پر گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو رہی ہے، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اس طریقے سے یہ دونوں جوڑے جو ہیں باہم انٹرلاک بھی ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے، اس کا پہلا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے، بہت عظیم ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک گزر چکے تھے۔ 2000 برس کی تاریخ ان کی ہے، جس کو کہ 4 ادوار میں یہاں 4 آیتوں میں سمو کر بیان کر دیا گیا۔ اس کا ہمارے لیے فائدہ کیا ہے کہ ایک حدیث نبی میں آیا ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسے جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ جوتیوں کا جوڑا زمین پر رکھا ہو تو آپ کو مختلف نظر آئیں گے، جوتیوں کے رخ جو ہیں وہ مختلف ہوں گے پنجوں کے حساب سے، لیکن اگر ان کے تلووں کو جوڑ دیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان میں کوئی فرق نہیں۔ تو اسی طریقے سے 4 ادوار امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے گزر چکے ہیں۔ تو گویا کہ اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے بھی یہ آئینہ جو ہے ان آیات میں جو تاریخ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے وہ بہت مفید ہے۔ چنانچہ اس پر میں نے آج سے کوئی سن 74 کی بات ہے تو اب سمجھ لیجئے کہ 24 برس ہونے کو آ رہے ہیں یا 23 برس تو ہو ہی چکے ہیں۔ میں نے مضمون لکھا تھا، وہ پھر پہلے تو اب چھپتا ہے چھوٹی شکل میں، وہ کتاب کیا ہے، تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر، اور اس کے بعد ایک بڑی کتاب بھی اب آ چکی ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اردو میں وہ کتاب بھی موجود ہے جو اس موضوع پر ہے۔ لیکن اس ضمن میں جو کچھ مجھ پر کھلا ہے وہ در حقیقت ان آیات کے حوالے سے اور اس حدیث کی کنجی سے۔ وہ حدیث جو ہے گویا کہ وہ ایک کنجی کی حیثیت رکھتی تھی، جس سے کہ میں نے ان آیات میں جو خزانہ مضمر ہے علم کا اور معرفت کا اور معلومات کا، اس کو میں نے کھولا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب جو ہے انگریزی میں بھی یہ کتابچہ جو ہے چھوٹا بھی موجود ہے، رائز اینڈ فال آف دی مسلم امہ، اور دوسری طرف انگریزی میں اب دوسری کتاب کی بھی ترجمانی آ گئی ہے، لیسنز فرام ہسٹری، اور وہ سب کے سب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں سے ماخوذ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے، یعنی مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس سے، الی المسجد الاقصی، دور کی مسجد کی طرف، یعنی یروشلم، بیت مسجد اقصی جو کہ قبلہ رہا ہے بنی اسرائیل کا، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ بابرکت اس اعتبار سے بھی ہے کہ بہت ہی یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زرخیز علاقہ ہے، بہت اچھی آب و ہوا ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ یہاں سینکڑوں نبی آئے ہیں، وہ حضرت ابراہیم کا مدفن بھی وہی ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن وہ رہا ہے، بہت سے انبیاء وہاں رہے ہیں، اور یہ جو مرکز رہا ہے یروشلم کا، ہیکل سلیمانی، یہ نہ معلوم کتنے نیک لوگ جو ہیں یہاں رہے ہیں اور یہاں پر عبادتیں ہوتی رہی ہیں، تو وہ پورا ماحول جو ہے روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی بڑا بابرکت ہے۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے معراج کے سفر کی طرف، جس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ زمینی اور ایک حصہ پھر آسمان کی طرف۔ زمینی حصہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے اور مسجد اقصی یروشلم تک حضور کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے جو ہے اسینٹ، جو اوپر اٹھنا جو ہے آسمانوں کی طرف کا سفر جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہاں صرف اس پہلے حصے کا ذکر کیا ہے، اور اس کا خاص سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اب گویا کہ اعلان ہو رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان دونوں دین کے جو توحید کے عظیم مراکز تھے ان کا متولی بنا رہا ہے، محمد کو اور ان کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحابہ الصلاۃ والسلام۔ اس حوالے سے آپ کو وہاں لے جایا گیا، وہاں تمام انبیاء کرام ان کی ارواح وہاں جمع ہوئی، جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسد دیے ہوں گے، مثالی جسد دیے جن حقیقتوں کو ہم نہیں جان سکتے، یہ تمام جو ہے پھر متشابہات میں آ جائے گا۔ وہاں حضور نے ان کی امامت کی، پھر وہاں سے آسمان کی طرف آپ کا سفر کا جو ہے وہ عروج کا، معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس دوسرے حصے کا جو ہے وہ پھر سورۃ النجم میں آئے گا مختصر طور پر، یہاں صرف اس کے زمینی حصے کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آیات۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً سمیع البصیر،
یقیناً وہی اللہ ہے، سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ اب اس کے بعد وہ جو مرکز تھا وہاں پر، چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ مرکز رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو تعبیر کیا تھا، تو اب ان کی تاریخ کا حوالہ شروع ہو رہا ہے۔ وآتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، یعنی تورات۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنایا تھا ہدایت نامہ، رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے۔ وہ ھدی للناس اس معنی میں نہیں تھی کہ تمام نوع انسانی کے لیے ہو، بلکہ وہ در حقیقت بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ۔ وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، اور اس کی تعلیم کا لب لباب اور خلاصہ، توحید کا اصل جو جوہر ہے، مغز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے۔ ہم نے ڈسیکشن کی تھی میڈیکل کالج میں فرسٹ 2 ایئرس میں، تو ہمیں تو کہیں جان جو ہے پتہ نہیں چلا کہاں ہوتی ہے جان۔ آج بھی آپ اناٹومی کی کتابیں پڑھ جائیے، موٹی موٹی فزیولوجی پڑھ جائیے، جان کا کچھ پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے۔ جان صرف ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس کا جسم سے علیحدہ کوئی تصور ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں۔ سمجھ رہے اس بات؟ جان جسم کی ایک کیفیت کا نام ہے، اور اس جسم کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ روح ایک بالکل انڈیپینڈنٹ شخصیت ہے، اس کا اپنا مستقل وجود ہے، اس کا اپنا تشخص ہے، اس کا مادہ تخلیق اور ہے۔ یہ جسد مٹی سے آیا ہے، روح آسمان سے، اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ زمین و آسمان کا فرق۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ جان نہاں در جسم، جان جو ہے ہماری جسم میں پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے۔ او در جان نہاں، اس جان کے اندر ایک اور جان ہے، وہ روح ہے۔ اے نہاں اندر نہاں، اندر نہاں، اے وہ شے کہ جو چھپی شے کے اندر چھپی ہوئی۔ اچھا اب دیکھیے، ہمیں اس حیوانی وجود کو اللہ نے علم کے حصول کے کیا ذرائع دیے؟ آنکھ سے دیکھو، کان سے سنو، چکھو، سونگو، ٹچ کرو، ان کو کہتے ہیں 5 حواس خمسہ۔ ان حواس خمسہ سے جو معلومات فراہم ہوئی، یہ یہاں پر ہمارے اس کھوپڑی کے اندر ایک کمپیوٹر، اور بہت بڑا کمپیوٹر ہے، تو اتنا سا آج کل تو آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے کمپیوٹر آ رہے ہیں۔ یہ کمپیوٹر پروسیس کرتا ہے اس ڈیٹا کو، یہ دیکھا تھا، اس وقت یہ دیکھا تھا، پھر میموری میں ڈال دیتے ہیں۔ کمپیوٹر میں میموری ہوتی ہے، پھر وقت آئے گا تو دوبارہ ریفر کریں گے، اس میموری کو نکالیں گے، کوئی نئی بات دیکھی ہے، پھر اسے ٹیلی کریں گے، کیا فرق نظر آیا، کوئی نتیجہ نیا نکالیں گے۔ یہ ہے جو انسانی علم، حیوانی علم ہے۔ یہ سارے فنکشن چھوٹے سے چھوٹے حیوان کے اندر موجود ہیں۔ ہاں کمیت کا فرق ہے، انسان کے ہاں یہ فنکشن بہت بلند گئے، ایوولوشن ٹری کے ٹاپ پر کھڑا ہے وہ، حیوانات کے اندر ہے، لیکن اب درجہ بدرجہ ہی ہوں گے۔ میں نے تو خود چونکہ یہ کیا تھا ایک تجربہ، ایک روز میں نے دیکھا کہ ایک کیڑا چل رہا ہے، وہ کیڑا جس کے اوپر بہت بال سے ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ سے کہیں کھال سے مس کرے گا تو وہ خارش ہو جائے گی، سبھی الرجی میں۔ وہ جا رہا تھا، میں نے اس کے آگے ایک تنکا رکھا، وہ رکا، پھر اس نے اپنی ڈائریکشن موڑ لی۔ تو کیا مطلب، احساس بھی ہوا اور ایک فیصلہ بھی کیا کہ آگے جو ہے رکاوٹ ہے، آئی ہیو ٹو ٹرن مائی ڈائریکشن۔ میں نے پھر رکھ دی، پھر مڑا، پھر رکھا، پھر مڑ گیا، چوتھی مرتبہ رکھا کہ اس کے اوپر سے گزرا۔ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ رکاوٹ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، ناؤ آئی ہیو ٹو اوور کم اٹ۔ وہ چھوٹا سا، یہی تو ہے نا ہمارا سارا علم جو ہے، اسی کو آپ 1,00,000 سے ضرب دے دیے بس، اللہ خیر سے۔ ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے دوربین ایجاد کر دی، ہم نے آنکھ کی مدد کے لیے خوردبین ایجاد کر، اصل شے تو آنکھ ہی ہے، یہ تو ایڈڈ معاملات ہے۔ دوربین ہے یا دوربین کو بھی آپ آنکھ ہوگی تو دیکھیں گے نا، دوربین کے اندر آنکھ ہوگی تو دیکھیں گے آپ خوردبین کے اندر، مائکروسکوپ کے اندر۔ لیکن اسی طرح جان لیجئے روح کی اپنی آنکھیں ہیں، انڈیپینڈنٹ آف دیز آئیز، روح کے اپنے کان ہیں، انڈیپینڈنٹ آف دیز ایئرس، روح کی اپنی عقل ہے، انڈیپینڈنٹ آف دس عقل۔ یہ حیوانی عقل ہے، اس کھوپڑی میں رکھی ہوئی ہے، لیکن روح کی یہ تینوں چیزیں، ان کا تعلق قلب مسکن ہے روح کا، روح رہتی وہاں۔ اب قرآن مجید میں سورہ حج کی ایک آیت ہے جو بہت اہم ہے، بہت اہم، بہت اہم۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، پھر ہوتے ان کے دل جن سے وہ تعقل کرتے، دل سے عقل، دل کے اندر عقل ہے، قلوب یعقلون بہا، او آذان یسمعون بہا، یا کان جن سے وہ سنتے ہیں۔ فإنها لا تعمى الأبصار، اس لیے کہ اندھی یہ آنکھیں نہیں ہوتی، اندھا دل کی آنکھ اندھی ہو جائے۔ ابو جہل کی یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی، وہ تو جمال و جلال مصطفی کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ ابو لہب کی تو یہ آنکھ نہیں تھی، وہ آنکھ کوئی اور آنکھ۔ اب اسی کو دیکھیں، مضامین دو کم سے کم قرآن مجید میں 2 جگہ ضرور آتے ہیں، یہ میرا ایک نقطہ ہمیشہ سے، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دیے ہیں جو جہنم ہی کا ایندھن ہے، پیدا ہی کیے اس نے،
اور ان کی کیفیت کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے لیکن تفقہ نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں پر دیکھتے نہیں۔ ولہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے۔ دیکھیے یہ آنکھیں میری بھی ہیں تو گدھے کی بھی ہیں، کتے کی بھی ہیں، گھوڑے کی بھی ہیں، بلی کی بھی ہیں۔ بعض سے حیوانوں کی آنکھیں ہم سے بہت تیز ہیں، بہت سے حیوان اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ جو عقاب قسم کی جو ہے پرندوں کے اندر شکاریوں کی اتنی نگاہ تیز ہے، بہت بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو بھی دیکھتے ہیں۔ ان کی بھی آنکھیں ہماری بھی ہیں، ان کے امکان ہیں ہمارے بھی ہیں، ان کی بھی عقل ہے ہماری بھی عقل ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہمیں جو چیز دی گئی تھی وہ روح تھی۔ روح کے ذرائع، روح کا قلب، وہ اس کی عقل ہے، روح کی آنکھ ہے، روح کے کان ہے۔ اسی لیے کہا ہے اقبال نے، دم چیست قیامت شنیدی نہ شنیدی، دیکھو تم جب سانس لیتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ایک پیغام ہے، تم سنتے ہو کہ نہیں سنتے؟ ہر سانس بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ وابستہ ہے زندگی، یہ جب بند ہوا ختم ہو جائے۔ دم چیست قیامت شنیدی نہ شنیدی، در خاک تو یک جلوہ آمیخت نہ دیدی، تیری مٹی ہی میں ایک جلوہ بھی ہے، نور بھی ہے، دیکھتے نہیں ہو۔ دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز، اور دیکھنا سیکھو، اس آنکھ سے دیکھنا تو کتے کو بھی آتا ہے، بلے کو بھی آتا ہے، وہ بھی دیکھ لیتا ہے، کار آ رہی ہے بچ جاتا ہے۔ دیدن دیگر آموز، انسان کا دیکھنا دیکھو اور وہ ہوگا روح کا، انسان کا سننا سنو اور وہ ہوگا روح کا۔ اچھا اب اگلی بات سمجھیے، یہ جو دو وجود ہیں ان کی سورسز ایبسولوٹلی ڈفرنٹ، اینڈ بلکہ یہ سمجھیے متضاد۔ حیوانی وجود اور وجود کے معنی جسم جمع جان، ان کا بریکٹ کر دیجیے، دو الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ مٹی سے بنے۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جو سائنس اور مذہب میں متفق علیہ ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے اور اللہ کی کتاب بھی یہی کہتی ہے۔ روح اس کا اس خاک سے کوئی تعلق نہیں، وہ عالم امر سے آئی ہے، بلندیوں سے آئی ہے، وہ امر رب ہے، وہ اللہ کے پاس سے آئی ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب اس کے دو تقاضے اس کے ضمنی طور پر سمجھ لیں۔ ہمارے جسد حیوانی کو جو طاقت چاہیے تھی، اس کے لیے جو غذا چاہیے کہاں سے آتی ہے؟ یہاں سے جسد حیوانی آیا ہے، گندم آ گئی، چاول آ گئے، سبزیاں آ گئی۔ بکری کا گوشت کھایا تھا تو بکری کو نے کیا کھایا تھا؟ بیری کے پتے کھائے تھے اور کوئی گھاس پات کھایا تھا۔ دی الٹیمیٹ سورس روح کو بھی کس انجن کی ضرورت ہے، انرجی، اس کا تغذیہ اور تقویت کلام ربانی سے۔ یہ روح ربانی ہے اور اس کی غذا کلام ربانی۔ نمبر 3، ان دونوں کے رجحان ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ جسم جہاں سے ہے اسی کی طرف جھکنا چاہتا ہے، زمینی مفادات، زمینی لذتیں، عالم سفلی کی چیزیں، انہی میں مگر، انہی کے اندر مگر، انہی کی طلب میں زندگی ہے، انہی میں بھاگ دوڑ ہے۔ روح کا رجحان اللہ کی، وہ جو ہم نے آیت پڑھی روزے اور رمضان کے ذکر میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ آپ سوچتے رہیے کہ آخر یہ سادھو لوگ کیا کرتے تھے جا کر کئی سال تک برف سے ڈھکی ہوئی چوٹیوں پہ یہ تپسیا کیا کرتے؟ ہمارے ہاں بھی اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے بڑی بڑی ریاضتیں کی، بہت بڑی بڑی ریاضت، کس کی طرح اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ یہ اصل میں یہ روح جو ہے یہ اللہ کا قرب چاہتا ہے۔ اور عربی زبان کا ایک مقولہ ہے بڑا پیارا، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے۔ جسم یہاں گیا تو یہی جائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ روح انا للہ و انا الیہ راجعون، روح زمین میں دفن نہیں ہوتی، نہ یہ زمین کی شے ہے نہ زمین میں جائے گی۔ اب دیکھیے میں نے ایک آیت تو آپ کو سنائی، یسألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل کی۔ اے نبی یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اے نبی ان سے کہہ دیتے روح میرے رب کا امر، لیکن تمہیں علم میں سے سوائے تھوڑے حصے کے کچھ، تمہارے لیے خاص طور پر ان بحثوں میں الجھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یہ ابدی قاعدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اولین مخاطب جو طبقہ تھا، جو قوم تھی، وہ فلسفی نہیں تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ تو امی، ان پڑھ، کوئی کتاب نہیں تھی۔ ان کو اس طرح کے جھمیلوں میں قرآن نے ڈالے نہیں، ان گہرائیوں کی طرف۔ اب جیسے کہ ایک آیت ہے سورہ حدید کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، سوچ رہی ہے امام راضی کھڑا ہوا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ سخت دہشت زدہ دہشت ہے مقصد۔ اعلم ان هذا المقام مقام غامض عمیق مہیب، جان لو یہ مقام، ہوشیار
کہ رہ برد میں تیز قدم را، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس وقت تمہارا قدم جو ہے تلوار کی دھار پر ہے. یہ آیت وہ ہے. عام ہمارے مفسرین گزر جاتے ہیں اور عوام کیا سمجھیں گے. تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ روح ہے لیکن اس کی تفسیر قرآن نے نہیں بتا. البتہ وہ اشارات ہیں سوچنے والوں کے لیے ہے. سب سے پہلا اشارہ کیا ہے؟ اس روح انسانی کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب کی. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، سورہ حجر 14 پارے میں اور سورہ صاد 23 پارے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. اور یاد رکھو جب کہ کہا تھا تیرے رب نے صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے، میں سنے ہوئے گارے سے جو خشک ہو کر کھنکھنا رہا ہے ایک بشر بنانے والا. اب عجیب نوٹ کیجئے، قرآن نے 6-7 الفاظ استعمال کیے. تراب مٹی، تین مٹی اور پانی کو ملا دیں گارا بنا، وہ بھی تین ہے. تین لازم، وہ تغاری جو آپ نے گارے کی بنائی تھی تھوڑی سی توڑی ڈال دیجئے اس میں ڈھیر اٹھے گا. کچے گھر جو ہے لیپے جاتے ہیں پوتے جاتے ہیں اس گارے سے. اس میں جب لیس اٹھتا ہے تبھی تو پلستر کھائی رہتا ہے، ورنہ وہ پلستر پھٹ جائے گا. عام گارا تو نہیں کر سکتا. پھر وہ پڑا رہے تو اس میں سڑانگ پیدا ہو جائے گا، بدبو آئے گا. پھر اگر سوکھ گیا کھنکھنانے لگے گا. یہ 6 الفاظ آئے. من تراب من طین من تین لازب من حمأ مسنون من صلصال کالفخار من صلصال من حمأ مسنون. اب یہاں دیکھیں، یہاں بھی 2 الفاظ آئے ہیں. سورہ ہجر میں نے بتا دیا خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. سورہ صاد میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. پھر دونوں جگہ کیا الفاظ ہیں؟ یہ ہے اصل سے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اسے تیار کر دوں اور پھر اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. یہ ہے اس روح انسانی کی نسبت. اب یہاں علماء احتیاط کرتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہ یہ اللہ کی روح ہے، اللہ کی روح میں سے اللہ کی شان کے یہ شایان شان نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی چیز نکلے. حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے. کلام بھی تو اللہ کے ذات میں سے نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام کہاں سے نکلا؟ خرج من ایل، ایک حدیث میں الفاظ آئے خرج من ایل. اللہ تعالیٰ کی خدمت میں تحفہ اس سے بہتر کوئی پیش نہیں کیا جا سکتا جو خود اس کے اندر سے برآمد ہوا. قرآن پڑھو کھڑے ہو کر خوشرانی کے ساتھ سناؤ اللہ، جیسے اللہ کے رسول کہتے تھے فرمائش کرتے ہوئے سناؤ قرآن. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں آپ کو سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا. فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور لذت ہے. اللہ بھی سنے گا. حدیث میں ہے قیامت کے دن جو عالم باعمل ہوگا، جو اللہ کے دین کی شرطوں کو پورا کرتا ہوگا اور پھر بہت اچھا خوش رہان قاری بھی ہوگا، اللہ فرمائیں گے قرات کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، جب تک کرتے رہو گے تمہارے درجے بلند سے بلند تر ہونا ہے. تو انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون یا انی خالق بشر من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو یہ کہتے ہیں علماء کہ یہ اس روح کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے اس کو اپنی ذات کی طرف نسبت دے دی ہے. یہ اللہ کی روح میں سے کوئی روح نہ سمجھ، اللہ کی ذات کا تجزیہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں سے کوئی چیز. احتیاط کا راستہ جو ہے کوئی بہتر ہو. اب دیکھیے کہ یہ جو بدقسمتی سے ہمارا جو موجود جدید جو دینی فکر ہے جو اپنی جگہ پر بعض اعتبارات سے بہت قیمتی ہے. مطلب یہ کہ جدید دینی فکر نے یہ واضح کیا کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے. ٹھیک، بہت بڑی بات، بہت اچھی بات. اسلام دین اس وقت ہوتا ہے جبکہ وہ غالب ہو، مغلوب ہو جائے تو مذہب رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے صحیح. اور بندہ مومن کا فرض ہے کہ باطل کے نظام کو توڑ پھوڑ کر اللہ کا نظام قائم کرے. جد و جہد کرنا فرض ہے. وہ کر دینا یہ آپ کے اختیار ہے، اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے، جد و جہد نہیں کرتے تو آپ اس جد و جہد کے لیے التزام جماعت لازم ہے. جماعت کے بغیر کام ہو نہیں سکتا. اب یہ دینی فکر اب موجودہ دور میں کچھ لوگوں نے اس کو اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے، اور وہ ایک بڑا احسان ہے اس امت کو. ان میں سے بعض شخصیات کا میں خود مرہون ملت ہوں، انہوں نے بہت استفادہ کیا. لیکن ایک بات بھی آج کہنی ہے آپ سے کہ سید ہوں، شبلی نعمانی ہوں، مولانا فراہی ہوں، مولانا فراہی کے شاگرد مولانا اصلاحی ہوں، ابو الکلام ہوں، ابو الکلام کے راستے پر چلنے والے مولانا مودودی ہوں، بڑے محسن ہیں قوم کے. ذرا سر سید کو اس فہرست سے نکال دیجیے. ویسے قومی تو میں آپ کو بتا چکا وہ بھی محسن ہے قومی سطح پر، یہ لوگ دینی سطح پر بھی محسن. لیکن دینی فکر جو ہے اگر کامل ہے تو وہ صرف ایک شخص کا ہے اور وہ علامہ اقبال.
باقی جو گنوائے آپ کو، یہ مانتے ہی نہیں کہ روح بھی کوئی علیحدہ شے ہے، وہ سمجھتا بس جان اور روح ایک ہی شے ہے۔ اتنی بڑی حقیقت نگاہوں سے ہو جائے، اس لیے کہ ذہنوں کے اوپر سائنٹزم کا تسلط ہے، جو ہمارے حواس خمسہ کے سے دیکھی نہ جا سکے، ویریفائی نہ کی جا سکے، اس کو کیسے مان لیں؟ چلو اللہ کو تو مان لیا، ایک کو تو ماننے پڑے، کوئی تو تھا نا آخر جس نے کائنات بنائی، لیکن اس سے آگے فرشتے کو کیوں مانا، جنات کو علیحدہ وجود کیوں مانا؟ یہ سائنٹزم، یہ مذہب بن چکا، اٹس اے ریلیجن ان اٹسیلف۔ اور وہ اس کا غلبہ اتنا ہے کہ اچھے اچھے مفکرین جو ہے اس مغرب کے مادہ پرستانہ فکر کے تسلط سے شکنجے سے پورے طور پر آزاد نہیں ہو پائے۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو میں نے کہا ہے، اگر نہ مانا جائے کہ روح جو ہے ایک علیحدہ جداگانہ تشخص کی حامل شے ہے، تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی قرآن۔ ایک جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یہ عہد الست کب ہوا تھا، کس نے کیا؟ الست بربکم قالوا بلی، ظاہر بات ہے ارواح نے کیا گیا، جسد تو تھے ہی نہیں، اور تمام انسان ایک جگہ تو جمع ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ تو نسل بعد نسل انسان دنیا میں آئیں گے نا، آدم کے پھر 3 بیٹے یا 3 بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، پھر ان کے بیٹے ہوں گے، قیامت تک جو ہے وہ ارب حرب انسان آ جائیں گے، لیکن وہ ایک وقت میں تو جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں ہوں گے ایک دن، اور وہ قیامت کا دن ہے، وہاں پھر جمع ہو جانا سمجھے، یا پھر وہ اس الست میں عہد الست کے اور جمع تھے۔ اب یہی وہ چیز ہے جو میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی، اس سورہ اعراف کے اندر ہے۔ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کو پیدا کر دیا، جہنم کے لیے، آخر ہمیں چاہیے نا کچھ ایندھن، جہنم کے لیے بھی درکار ہے۔ بہت سے انسان ہم نے پیدا اس لیے کیے، ان کا حال کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل۔ وہ تو چوپایوں کے مانند جبل کے ان سے بھی گئے گزرے کیوں ہیں؟ اضل کیوں ہیں؟ پیدا تو ہم نے اس جگہ پر کیا تھا نا ان کو، یہ گر گئے، نیچے آ گئے، پڑے رہے قعر مذلت کے اندر، اٹھے، لہذا یہ حیوان، ان انسان نسل ہے، یہ انسان نما حیوان ہے۔ اچھا، نمبر 2 چیزیں، یہ حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے ترمذی میں موجود، حضور سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا والآدم بین الجسد والروح، ابھی آدم کی روح علیحدہ تھی، جس طرح نہ تھا، ابھی روح میں پھونکی نہیں گئی تھی، تب بھی نبی تھا۔ تو کون تھا نبی؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، یہ تو بہت عرصے بعد 10-12 ہزار سال بعد آئیں گے دنیا میں، ان کی تو ولادت ہوگی آمنہ کے بطن سے اور عبداللہ کے صلب سے۔ یہ کون تھا؟ وہ روح محمدی، اور اسی کو ایک اور حدیث میں نور محمدی کہا گیا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک طرف جو بریلوی مکتب شد کے لوگ ہیں انہوں نے سارا جو ہے ڈیرا ہی لگا رکھا ہے اس پر، اور ایک طرف دوسرے لوگ ہیں وہ اس کا انکار مطلق کرتے ہیں، لیکن لفظ آیا ہے نور، قرآن کو بھی نور کہا گیا، اور جو ہے روح کو بھی نور کہا گیا، روح محمدی، نور محمدی۔ یہ حدیث جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث کی کتاب مصنف عبد الرزاق اس میں مطلوب ہے، حضرت جابر نے پوچھا حضور اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا کیا؟ بڑے عجیب انداز میں نے فرمایا نور و نبی کا یا جابر، نور و نبی کا یا جابر، اے جابر تمہارے نبی کے نور کو۔ اب اس پر جو ردے چڑھا رکھے ہیں صوفیوں نے، ان کا میں مانتا نہیں ہوں، وہ کہتے ہیں اس نور سے سب ساری دنیا بن گئی، وہ تو ارواح تمام انسانوں کی علیحدہ اصول بھی تھی، لیکن ارواح کے اندر بھی شان تھی، حضور کی روح ہے اس کی اپنی شان تھی، ابراہیم کی روح کی اپنی شان تھی، موسیٰ اور عیسیٰ کی ارواح کی اپنی اپنی شانیں تھی، لیکن سب سے اونچی شان اور سب سے پہلے مخلوق اس عالم امر میں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ہو، تو اس میں کون سا حرج کی بات؟ کہاں کا شرک آ گیا ہے؟ دیکھیے میں فرق کیا کرتا ہوں، ایک ایک بات علمی طور پر جاننا، ایک ہے شرک۔ ہم فرشتوں کو مانتے نہیں کہ فرشتے موجود ہیں چاروں طرف، صحیح حدیث ہے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن کو پڑھنے اور مذاکرہ کرنے میں، الا غشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ، لیکن ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی، خشیت ان کو ڈھانپ لیتی، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا باندھتے۔ وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ ذکر کرتا ہے ان کا، دیکھو فرشتوں تم نے کہا تھا یہ فساد مچائے گا، دیکھو میرے بندے میرے گھر میں بیٹھے میری کتاب پڑھ رہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، ملائکہ مقربین میں جا کے ذکر ہوگا، فرشتے ہیں، اچھا فرشتے تو میرے ساتھ 2 موجود ہیں، اس کو ماننے سے شرک نہیں آیا۔ میں فرشتے سے کہوں یہ میرا کام کر دو، یہ شرک ہو جائے گا، دعا اللہ کے سوا کسی سے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ دہلوی کا کہنا یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے بہت نیک بندے جو ہیں ان کی ارواح کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد ملائکہ اسفل کے طبقے میں شامل کر دیں،
میں بتایا جو بہن بھائی ہیں، یہ فرشتے اور روحیں جو ہیں بہن بھائی ہیں، ایک ہی مادہ تخلیق ہے دونوں کا، نور۔ اولیاء اللہ کا انتقال جب ہو جاتا ہے تو اللہ ان کی ارواح کو ملائکہ اسفل، سب سے نچلے درجے کے ملائکہ، اونچے نہیں ہیں، یہ نیچے طبقات ہیں، سب سے نیچے والے ملائکہ وہ جو اس زمین کا کاروبار کنٹرول کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی 25 دسمبر کو، سن انہوں نے شروع کر دیا، اس کے بعد جنوری آئی تو پہلا سال شروع ہو گیا۔ اگر جنوری سے پہلا سال شروع ہوا تو یہ 6 دن جو ہے تو اس کے پچھلے سال میں تھے، لہذا کہا جائے گا کہ جیسس کرائسٹ واز بورن 1 year before Christ BC، تو ایک قبل مسیح میں حضرت مسیح کی پیدائش ہوئی۔ یہ آخری اسرائیلی نبی اور رسول۔ یہودی علماء کی مخالفت، دشمنی، سولی پر چڑھوا دینا میں بیان کر چکا ہوں۔ سن 33 عیسوی میں جبکہ حضرت مسیح کی عمر 33 برس تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، لیکن یہودیوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں سولی پر چڑھوا دیا، ان کی موت واقع ہوئی۔ اگرچہ اس کے بعد یہ اختلاف ہے ان میں، یہودی کہتے ہیں وہ سولی پر چڑھ گیا، ختم ہوا، مر گیا، عیسائی کہتے ہیں نہیں، انتقال ہوا ہے مسیح کا صلیب پر، لیکن پھر وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ان کی لاش ایک غار میں رکھ دی گئی تھی، وہاں ریزریکشن ہو گیا، ان کا باعث بعد الموت وہی ہو گیا، اور پھر انہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھایا۔ تو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان نوٹ کر لیجئے، یہ چیز مشترک ہے کہ حضرت مسیح آسمان پر زندہ اٹھائے گئے۔ فرق کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سولی دیے گئے، سولی پر مرے، پھر زندہ ہوئے، پھر گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، وما صلبوہ وما قتلوہ، انہوں نے نہ صلیب دے سکے انہیں اور نہ انہیں قتل کر سکے، بل رفع اللہ الیہ، اللہ نے اٹھا لیا۔ پھر ہمارا اور یہ اس کا عیسائیوں کا ایک اور اتفاق ہے، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، حضرت مسیح دوبارہ آئیں گے، یہ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے اور ہمارا بھی۔ بہرحال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت یہ عذاب استیصال، عذاب اکبر کے مستحق ہو چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کی مدت دراز کی، لیکن ان پر دنیاوی عذاب کا ایک کوڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی وقت برسا، دنیاوی عذاب دنیا میں رہتے ہوئے ختم نہیں کیا گیا۔ 37 برس بعد حضرت مسیح کے رفع سماوی کے 37 برس بعد سن 70 میں یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، رومی ٹائٹس جنرل تھا ایک، اس نے پھر جو حملہ کیا ہے، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا یروشلم میں، اور ہیکل سلیمانی گرا دیا۔ وہ ہیکل پہلے بھی گرا تھا، پہلے 1400 سال کے دوران میں بھی نبوکدنضر نے گرایا تھا، لیکن پھر اس کے 150 سال بعد انہوں نے دوبارہ بنا لیا تھا، اس لیے وہ اسے سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ پہلا ٹیمپل جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، نبوکدنضر نے گرا دیا 587 قبل مسیح میں، پھر دوبارہ انہوں نے 150 سال کے بعد بنا لیا۔ وہ اس تاریخ کا حصہ ہے، میں نے جس کے بارے میں آپ کو تفصیل نہیں بتائی۔ اس میں یہ ہوا سن 70 میں وہ گرا دیا گیا، وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے۔ نمبر 2 یہ کہہ دیا گیا کہ یہودیوں اس ارض فلسطین سے نکل جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے اب۔ لہذا جس کا جہاں سینگ سمایا چلا گیا، یورپ میں چلے گئے، ایشیا میں آ گئے، عرب میں آ گئے، یہ 3 قبیلے جو رات بھی میں نے عرض کیا تھا، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ وہاں سے آ کے مدینے میں آباد ہو گئے، جس کا جہاں سینگ سمایا، افریقہ میں، ہندوستان میں، جہاں چلے گئے۔ ڈایاسپورا اسے کہتے ہیں، وہ آپ نوٹ کر دیجیے، ڈایاسپورا ہمارا دور انتشار، جبکہ ہمیں ہماری اصل سرزمین تو فلسطین ہے، حضرت ابراہیم کا مسکن، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کا مسکن فلسطین، یہ ہے ہماری اصل جاگیر، یہ تو ہماری جدی پشتی جاگیر ہے، لیکن یہاں سے نکال دیے گئے سن 70 عیسوی میں، اور وہاں سے لے کے 1917 تک ان کا ڈایاسپورا جاری رہا، یہ دور انتشار ہے۔ اس دور انتشار کے اب چند حصے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ سمجھیں۔ دور انتشار کا جو پہلا جو ہے تقریباً 300 برس، رومی حکمران تھے، وہ یہودیوں کے بھی دشمن تھے اور عیسائیوں کے بھی دشمن تھے، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے بھی دشمن تھے، لیکن رومی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ رومیوں کے نزدیک عیسائی بھی یہودیوں ہی کا ایک فرقہ تھے، کوئی علیحدہ مذہب تو تھا ہی نہیں، لہذا رومی جو ہیں رومنز، وہ ان دونوں کو ستاتے تھے، مارتے تھے، اور یہ آپس میں لڑتے تھے، یہودی عیسائیوں کو مارتے تھے، عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے۔ یہ ہے 300 برس تک کی۔ سن 300 عیسوی میں کیا ہوا، ایک معجزہ ہو گیا، بہت عظیم ایمپرر کانسٹینٹائن، قسطنطین اعظم، رومن ایمپررز میں سے بہت بڑا ایمپرر، وہ عیسائی ہو گئے۔ اب تو معاملہ بالکل تلپٹ ہو گیا، پوری سلطنت عیسائی ہو گئی، اب عیسائیوں کے عیش ہو گئے اور یہودیوں پہ مار پڑنی۔ اب عیسائیوں کا آپ خود سوچئے کہ جنہیں وہ خدا بنا بیٹھے ہیں، خدا کا بیٹا قرار دے رہے ہیں، ان کے قاتل کون؟ یہودی بدماش۔ لہذا ان کی وہ پٹائی شروع ہوئی ہے یورپ میں، پوری رومن امپائر میں، انہیں ذلیل کیا گیا، شہروں میں آمد بند، علیحدہ رہو، گھیٹوز کے اندر رہو۔ یہودی کا نام جو ہے وہ گالی بن گیا، جیسے آج بھی یہودی گالی کہتے ہیں، جیسے خنزیر کا لفظ، آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے،
لیکن آپ کو معلوم ہے کوئی شخص زبان پر نام نہیں لانا چاہتا خنزیر کا، سور کا، ہے تو مخلوق وہ بھی ایک حیوان ہے. ایسے ہی ہے یہودی گالی، جھوٹ گالی. لہذا ایک طرف تو ان دونوں کے درمیان دشمنی، جس کو قرآن کہتا ہے وَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے مابین دشمنی جو ہے پیدا کر دی. اور جب یہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تو قافیہ تنگ ہو گیا یہودیوں کا. اب آئیے 571 عیسوی، یعنی جبکہ ڈائسپورا کو کتنا عرصہ ہو چکا تھا؟ 500 برس. سن 70 سے شروع ہوا نا ڈائسپورا، جب ٹائٹس نے گرایا ہے ہیکل کو اور نکال باہر کیا انہیں فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں ایک یہودی بھی نہیں رہے گا، فلسطین سے نکال دیے. اس کے پورے 500 برس بعد سن 571 عیسوی میں حضور کی پیدائش ہوئی، ولادت باسعادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 610 میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا. لیکن حضور کے ساتھ ان کا معاملہ کیا رہا؟ اول تو جبکہ حضور ابھی مکے ہی میں تھے، یہودیوں نے ریشہ دوانیاں شروع کر دی حضور کے خلاف. قریش مکہ کو سکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو، یہ اس طرح تنگ کرو، ان سے یہ امتحان لو. یہ آپ کے علم میں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ کہف میں وہ سوالات، جو امتحانی سوالات آئے تھے، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، تم رسول بنے پھرتے ہو تو بتاؤ، اور یہ روح کی حقیقت کیا بتاؤ. یہ ساری ریشہ دوانیاں کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ابھی وہیں پر. حضور ابھی پہنچے بھی نہیں. ہجرت فرما کر حضور تشریف لے آئے تو حضور نے، جسے ماسٹر سٹروک کہا جائے گا، یعنی اسٹیٹس مین شپ کا ماسٹر سٹروک، آپ نے مدینے میں آتے یہودیوں کے ساتھ پیکٹ کر دیا، جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ آف مدینہ، کہ اگر مکے والے ہم پر حملہ کریں گے تو ہم مل جل کر ایک قوم کی حیثیت سے مقابلہ کریں گے. یہ میثاق مدینہ کہلاتا ہے، جس کے بہت غلط معنی پہنائے جا رہے ہیں آج کل. بہرحال میں موضوع میرا چونکہ یہ نہیں، میں ادھر نہیں جاؤں گا. لیکن ہوا کیا؟ ہر مرتبہ یہ خیانت کے مرتکب ہوئے، ان نے جو عہد کیے تھے ان سے پھرے، اندر ہی اندر سازش، ریشہ دوانی، حضور کی بدترین دشمنی. سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں 14 میں 13 میں فرمایا ہے لا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، اے نبی ہمیشہ آپ کے علم میں ان کی طرف سے خیانتیں، بددیانتیاں آتی رہیں گی. اور بار بار وہ مسلسل جنگ کی آگ بھڑکاتے تھے، قریش کو دعوت دیتے، آؤ 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 ہم اندر سے بغاوت کر دیں گے، تم آؤ تو صحیح، ختم کریں محمد کو اور اہل ایمان کو صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. لیکن پھر جب وہ آتے تھے تو یہ دبک جاتے تھے، ان میں ہمت نہیں تھی، میدان کے مرد نہیں رہے تھے. یہ سورہ حشر میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کھلے میدان میں مقابلے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ تو فصیلوں کے پیچھے سے، جیسے عورتیں کہیں دیہات میں لڑائی ہوتی ہے تو مرد جو ہے گلیوں میں لڑتے ہیں، عورتیں اوپر سے پتھر پھینکتی ہیں، بس وہ کام یہ کر سکتے تھے. من ورائے جدر، فصیلوں کے پیچھے سے، جنگ میں میدان میں نہیں آ سکتے. بہرحال قرآن مجید میں ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64، کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. اکثر و بیشتر مواقع پر تو یہ جب آگ بھڑکاتے تھے جنگ کی، اللہ اسے بجھا دیتا تھا. لیکن بہرحال اس کے باوجود جنگیں ہوئی، غزوہ بدر، غزوہ احد ہوئی کہ نہیں. یہ ساری اس اصل شرارت ہوئی، اور اس کے نتیجے میں حضور نے پھر ایک ایک کر کے 3 قبیلوں کو سزا دی. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع نکالے گئے، غزوہ احد کے فوراً بعد بنو نذیر نکالے گئے، اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ نکال دیے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا صرف حضور کے زمانے میں ان کا کیا رویہ رہا دشمن. رات بھی ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. اہل ایمان کی دشمنی میں شدید ترین تم پاؤ گے یہودیوں کو اور مشرکین. مشرکین بھی بعد میں ہے، پہلے یہود. حضور کے بعد کیا ہوا اب یہ نوٹ کیجئے، یہ ان کی تاریخ کا دوسرا دور. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، بیت المقدس کا محاصرہ کیا گیا، فصیل بڑی اونچی، شہر اندر سے سیلف سفیشینٹ، حملے کا راستہ کوئی نہیں، محاصرہ طول کھینچ رہا ہے، لیکن ان کے پاس رسد بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، وہ دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور کیسے ہوا؟ ان کے کچھ علماء آئے فصیل پر، کہا دیکھو مسلمانوں، تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے محاصرہ کر کے، ہمارا یہ شہر فتح نہیں ہوگا. ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں یہ شہر فتح ہونا ہے، لیکن تمہارے اندر ہمیں وہ نظر نہیں. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین هذه الامہ، ان کا فوراً ذہن گیا وہ درویش بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالی. اب ایک اور عمر بھی ہے جو قندھار میں بیٹھا ہے، نقشہ وہی ہے، سادگی کی حد تک بالکل وہی، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہی. عمر اول عمر ثانی تھے عمر بن عبد العزیز. اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ ایدہ اللہ بنصرتہ، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیست و نابود کرے. انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے، یہ شہر فتح ہو جائے گا. وہ ہے سفر تاریخی، اتنا طویل سفر، تقریباً 700 میل، ایک اونٹ، ایک خادم، ایک منزل میں
امیر المومنین اوپر بیٹھے، خادم آگے چل رہا ہے، اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے، امیر المومنین آگے جا رہا ہے، اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم کی، انہیں ہاتھ جوڑ دیا، حضور خدا کے لیے تم کیا کہیں گے لوگ، وہ میرا برا حال کر دیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ امیر المومنین پیدل آگے چل رہے ہیں نکیل پکڑ کر، اور تم بیٹھے ہو اوپر براجمان ہو۔ حضرت عمر فرمایا الدور دورک، نہیں باری تمہاری ہے، بیٹھ۔ اس حال میں پہنچے ہیں، اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ بن الجراح آئے ہیں، استقبال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آ رہے ہیں، عمر نکیل پکڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کہیں کیچڑ ویچڑ تھا، جوتے خراب ہو گئے تھے، وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، کپڑے تو تھے ہی پھٹے ہوئے۔ انہوں نے کہا بھی حضرت ابو عبیدہ نے، دیکھیے یہ بڑا متمدن ملک ہے، بڑا مہذب علاقہ ہے یہ، آپ ذرا حلیہ اپنا دوست فرما لیں تب جا کے پیش ہم آپ کو کریں گے۔ آپ نے فرمایا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نہیں، دولت کے ذریعے سے۔ اسی حال میں گئے ہیں، اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں، اپنی کتابیں کھولی، ہاں یہ وہی ہے، اچھا لو جی سرنڈر، شہر تمہارے ہاتھ میں، خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور بیت المقدس فتح ہو۔ لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا، یہ احسان عظیم حضرت عمر کا۔ اس سے پہلے یہودی آ ہی نہیں سکتا تھا، داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا، وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا، زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی۔ حضرت عمر نے یوں سمجھیے کہ تقریباً 550 برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو، زیارت کر سکتے ہو۔ لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر، انہیں یہاں آپ آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کم وزٹ دی پلیسز، دیکھیں زیارتیں کریں اور جائیں۔ یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو پھر خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا، بنو عباس نے کیا، پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفاء نے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی۔ فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے، وہاں آباد نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت۔ یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ وہ کیسے؟ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا، معاشرے کا جائزہ لے لیا، ان میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جراثیم باقی ہیں، اگر ان کو ذرا بھڑکا دے تو مسلمانوں میں انتشار کر۔ کہا یہ عثمان کون ہے؟ یہ تو بنو امیہ میں سے ہے، یہ حق تو بنو ہاشم کا ہے، خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے، محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عوام الناس کے اندر بات پھیلنی شروع ہوئی، پھر ایک بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا، حضرت عثمان کے جو عاملین تھے، گورنر تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈا، اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا، اجی مصر میں یہ ہو رہا ہے، اجی شام میں یہ ہو رہا ہے، اجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، یہ خیانتیں ہو رہی ہیں۔ اب نہ تو اس زمانے میں مینز آف کمیونیکیشن، کیسے تصدیق کریں گے؟ افواہیں تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پتہ نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جھوٹ ہے، اور بری بات جو ہے فطرت انسانی کی کمزوری ہے، وہ فوراً قبول کرتا ہے، کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن بری بات تو فوراً تیار ہے۔ بہرحال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا، حضرت علی کی الوہیت کا فتنہ اٹھایا، حضرت عثمان کے خلاف الفتنۃ الکبریٰ برپا کیا، حضرت عثمان شہید ہوئے۔ اس کے بعد 5 برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے، باہمی خانہ جنگی، امت کو وہ زخم لگایا ہے جو آج تک جس سے خون رس رہا ہے۔ یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے، جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو، اور آج تک فتنہ کس نے جگایا؟ ایک عبداللہ ابن سبا یہود اور اس کے کارندے، شیطان کا ایجنٹ، اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حواریین تھے اور شیطانوں کے اندر سے بھی تھے، انہوں نے بھی اس آگ کو بھڑکایا۔ یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا؟ یہودی۔ اگلا دور آیا، خلافت راشدہ ختم ہوئی، بنو امیہ کا بھی دور کافی گزر گیا۔ طارق ابن زیاد 712 عیسوی میں حملہ کرتے ہیں اسپین پر۔ اسپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گڑھ، بڑے کٹر ترین عیسائی جو ہے وہ اسپین میں، لہذا یہودیوں کی وہاں بہت پٹائی ہوتی تھی، بہت پٹائی ہوتی ہے، میں بتا چکا ہوں، دشمنی تھی ان کی تو چلی آ رہی تھی عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی۔ وہ تو سن 300 عیسوی سے ایمپرر کانسٹنٹائن کے بعد سے شروع ہو گئی۔ اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالاکی یہ برتی، کچھ راستے واسطے بتائے، کچھ مدد کی طارق ابن زیاد کی۔ طارق ابن زیاد نے انہیں اپنا محسن سمجھا، ہسپانیہ فتح ہو گیا تو یہودی چونکہ محسنین کی فہرست میں آ چکے تھے، انہیں بہت اقتدار نصیب، بڑی سپورٹ مسلمانوں نے۔ ان کے بڑے بڑے علماء جو ہیں اسی دور کے اندر پیدا ہوئے، بڑے بڑے تھنکرز ان کے اسی دور میں پیدا ہوئے۔ بن گوریون جو کہ ایک وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف our diaspora۔
وہ ڈائسپورا جو 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا اور 1917 عیسوی تک جاری رہا ہے، اس میں سے گولڈن ایرا ہمارا جو تھا وہ مسلم اسپین تھا، ہسپانیہ میں بیٹھ کر ہم نے عیش کی۔ لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا، یہ تو داستان کے بہت سے گوشے ہیں، لیکن میں جس اسٹریٹ لائن میں چل رہا ہوں اس کے اعتبار سے ایک بات سمجھ لی، وہاں بیٹھ کر انہوں نے اب عیسائیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، تقسیم کر دیا، جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبداللہ ابن سبا، رومن کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء۔ ہوتا کیا تھا، ہسپانیہ کی یونیورسٹیاں ہیں، کارڈووا میں ہے، ٹولیڈو میں ہے، گریناڈا میں ہے، غرناطہ، قرطبہ، تولیتلا، اور وہاں آتے تھے لوگ، فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پڑھنے کے لیے، جرمنی سے چلے آ رہے ہیں، اٹلی سے چلے آ رہے ہیں، تین ہی ملک قریب ترین پڑھتے ہیں سینٹرل جو یورپ کے ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو نور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے، جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے، اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جراثیم داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھی، جو اس وقت دنیا میں عیسائیت اس وقت تھی، پوپ کا راج تھا دنیا میں اس وقت۔ یورپ میں جو عیسائیت تھی اس میں ایک طرف بادشاہ تھے، لیکن بادشاہوں کی حیثیت وہاں پر یوں سمجھ لیجئے کٹ پتلیوں کی تھی، اصل قوت پوپ کے ہاتھ میں۔ اور پوپ کو انہوں نے جیسے قرآن نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کیونکہ سینٹ پال نے شریعت موسوی ساقط کر دی تھی تو اب شریعت تھی ہی نہیں، پوپ کو اختیار تھا جس چیز کو چاہے حلال قرار دے دے، جس چیز کو چاہے حرام قرار دے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے کہا صاحب یہ پوپ کس بلا کا نام ہے، یہ بھی انسان ہے، بات تو ٹھیک تھی نا، اصل حیثیت تو کتاب کی ہونی چاہیے، ڈیوائن بک، دی ریویلڈ اسکرپچر، لہذا یہ کتاب ہر شخص پڑھ سکتا ہے۔ کوئی پوپ کے باپ کو جو ہے کوئی اس کے لیے پروپرائٹری رائٹس تو نہیں ہے کہ صرف پوپ پڑھ سکتا ہے یا پادری پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ باتیں تھی کہ جن کو بڑھا چڑھا کر بیان کر کے اور پوپ کا اقتدار ختم کرا دیا اور توجہ مرکوز کر دی بائبل کی طرف۔ اب بائبل میں بڑا حصہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا ہے، نتیجہ کیا ہوا، یہود کی عظمت پروٹیسٹنٹس کے نزدیک مسلم ہو گئی۔ اصل قوم تو یہ ہے، وہ دشمنی بدلی کہ نہیں بدلی، موسیٰ کے امتی یہ ہے، تورات موسیٰ کو دی گئی، ابراہیم کی نسل یہ ہے، لہذا وہ جو دشمنی تھی، جو عداوت تھی کہ ہمارے خدا کو سوری چڑھانے والے ہیں یہ بدماش، اس کا ازالہ ہوا۔ اس پروٹیسٹنٹ مذہب کے نتیجے میں یہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نتیجہ وہ نکلا ہے جسے برٹرنڈ رسل نے بیان کیا، اس کی کتاب ہے ان پریز آف آئیڈلنس، صفحہ 108۔ وہ لکھتا ہے دی کرسچینز retaining the Judaic belief in a special revelation added to it the Roman desire for worldwide domination and the Greek taste for metaphysical subtleties. The combination produced the most fiercely persecuting religion that the world has yet known. یہ تین چیزیں آ کر عیسائیت میں مل گئی۔ ایک تو جب یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس کے میں کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیمات، کیونکہ یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے یہ محرف تھی، اصل تورات تو گم ہو گئی تھی 587 قبل مسیح میں، جب پہلی مرتبہ ہیکل جو ہے تباہ ہوا ہے اس وقت ختم ہو گئی۔ اس کے کوئی 150 سال کے بعد انہوں نے یادداشتوں سے مرتب کر کے لکھی، اب اس میں ان کے اپنے خیالات، اپنے امانی، اپنی توجیحات وہ شامل ہو گئی۔ لہذا میں آپ کو حوالے دیتا ہوں، اس کتاب کے اندر مظالم کی جو تعلیم دی گئی ہے، اہل کتاب نے اپنے مظالم قتل عام کے جواز کے لیے تورات میں تبدیلیاں کی اور پیغمبروں پر دہشت ناکی اور بدترین حرام کاری کے الزامات لگائے۔ سنیے، پہلا حوالہ ہے یہ گنتی باب 31 آیات 17-18۔ اس لیے ان بچوں میں جتنے لڑکے ہیں سب کو مار ڈالو، اور جتنی عورتیں مرد کا منہ دیکھ چکی ہیں ان کو بھی قتل کر ڈالو، لیکن ان لڑکیوں کو جو مرد سے واقف نہیں اور اچھوتی ہیں اپنے لیے زندہ رکھو۔ یہ کسی اللہ کی کتاب کا یہ جملہ ہو سکتا ہے، کسی ریویلڈ بک کا؟ اور سنیے، یہ ہے استثناء ڈیوٹرانومی باب 20 آیت 16-18۔ پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا بالکل نیست کر دے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب۔ یہ کتاب مقدس ہے۔ اور سنیے، سیموئیل باب 27 آیت نمبر 9۔ اور داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر ڈالا اور عورت مرد کسی کو جیتا نہ چھوڑا۔ نمبر 4، ان سب آباد شہروں کو ماں، عورتوں اور بچوں کے بالکل نابود کر ڈالا۔ کتاب استثناء باب 3 آیت 6۔ یہ ہے جو کہہ رہا ہے برٹرنڈ رسل، کرسچینٹی میں آ کر اب یہ تین چیزیں شامل ہو گئی۔ ایک تو یہ باربیرین، یہ تعلیم جو ہے، اور یہ مذہب کے نام پہ تعلیم،
یہ کتاب مقدس کی تعلیم. نمبر 2، رومنز کے اندر جو ایک تمنا تھی ورلڈ ڈومینیشن کی، وہ عیسائیت کے اندر آ گئی. اس لیے کہ پوری رومن امپائر جو ہے عیسائی ہو گئی، اسے وراثت کے اندر ورلڈ ڈومینیشن کی جو ایک تمنا تھی وہ مل گئی. اور پھر یہ کہ انہوں نے جو توہمات تھے یونانیوں کے، ان کو بھی اپنے ہاں مختلف شکلوں کے اندر جمع کر لیا. ان تین چیزوں کا دی کمبینیشن پروڈیوسڈ دی موسٹ فیئرسلی پرسیکیوٹنگ ریلیجن دیٹ دی ورلڈ ہیز یٹ نون. اس کے نتیجے میں دنیا میں تاریخ انسانیت کے اندر جو بدترین خونخوار ترین مذہب ہو سکتا ہے وہ شکل عیسائیت نے اختیار کی. اور اس کا مظہر عتم کیا تھا؟ نوٹ کی، صلیبی جنگیں. ایک بات ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے گا، فرسٹ ملینیم ختم ہوا، سیکنڈ شروع ہوا. ان کے 1000 سال ختم ہوئے تو 11ویں صدی میں سیکنڈ ملینیم شروع ہوا تو پہلی صلیبی جنگیں ہوئی. لاکھوں مسلمان قتل. صرف یروشلم کے اندر اتنا خون بہایا کہ خود ان کے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ جب ان صلیبیوں نے جب گھوڑوں کے ساتھ وہ چل رہے تھے گلیوں میں تو ان کے گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندی بہ رہی تھی. جہاں سے گزرے ختم کرتے چلے گئے، آبادیاں کی آبادیاں ختم. اگرچہ اس کروسیڈ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا، یہودی بھی بہت مارے گئے. یہ فرانس سے، جرمنی سے جب یہ کروسیڈرز آ رہے تھے 3000 میل کا سفر طے کر کے آئے تھے. سوچئے تو صحیح. اربن ثانی پوپ جو تھا، آگ لگا دی تھی اس نے پورے یورپ کے اندر. شرم سے ڈوب مرو، تمہارے مقدس علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں. انفیڈلز، یہ کافر، یہ مرتد، یہ ملحد. مسیح جہاں پیدا ہوا، مسیح کو جہاں سولی دی گئی، وہ کہاں ہے؟ ان کے ہاتھ میں. وہ آگ لگائی ہے. 3000 میل کا فاصلہ طے کر کے یہ دو قومیں آئی ہیں اور جو تباہی بچائی ہے. تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال. اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں. شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہوں لکھتے ہیں. آپ آگے چلیے. یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف، اس میں نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا. اس نے اپنا چرچ علیحدہ بنایا، چرچ آف انگلینڈ. پوپ سے رشتہ منقطع. دی فرسٹ پروٹیسٹنٹ کنگڈم ان یورپ واز انگلینڈ. اسی سے رشتہ جوڑی ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. ان میں اولیت کا شرف کسے حاصل ہے؟ برطانیہ شریف کو. یہاں پر انہوں نے اب ایک بہت بڑا جو کارنامہ کیا، پوپ کی گرفت کم ہوئی یورپ پر سے، پروٹیسٹنٹ مذہب کا فروغ ہوا تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر لی. جب تک پوپ کی حکومت تھی سود حرام تھا. نو ٹرانزیکشن، نہ انٹرسٹ نہ یوزلی، کچھ بھی نہیں. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی. اس کے بعد بڑے بڑے بینک بنا کر بیٹھ گئے. ہاؤس آف روتھ چائلڈز، ہاؤس آف گولڈ سمتھس. یہ عمران خان صاحب کے جو خزن جو تھے گولڈ سمتھ، یہ بینکرز، بڑی بڑی فیملی. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب ریشہ دوانیاں. یورپ میں مختلف ملکوں کے درمیان جنگیں کروائیں سازشوں کے ذریعے سے. وہی کلما اوقدوا نارا للحرب، جنگ کے لیے آگ بھڑکا دینا تو ان کا پرانا مشغلہ تھا. جنگیں کرواتے تھے. پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے اسلحہ کے لیے، انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے. ہاؤس آف روتھ چائلڈز کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے، اور منہ مانگے شرح پر سود کے اوپر قرض دے رہے ہیں. ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی وسائل کھینچ لیے، دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا چند 100 سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اس سودی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قبضہ. علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک رہے تھے نا، لیکن یہ کہ ان کی نگاہ تھی ایسی. گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا، بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتاً ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا، جو ہمارا خون چوس رہا. آخر یوں ہی تو نہیں، دماغ اس کا ایسے تو خراب نہیں ہو گیا تھا. یہ قتل عام، یہ ہولوکاسٹ کس لیے؟ اس نے پہچان لیا اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا. وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، اصل جادو جو چلا وہ ان پر چلا. اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ، مددگار، حامی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی، یہ ترک خلفاء بیچارے، مرد بیمار تو بنی چکا تھا یورپ کے اندر، زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت. انہوں نے بھی محل بنائے تھے. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ، جو آج جا کر آپ استنبول میں دیکھ لیجئے، قرضوں کے اندر بندھے ہوئے. لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی رشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے. لیکن دس گوز ٹو دیئر کریڈٹ. انہوں نے کہا نہیں، یہ معاہدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو میں نہیں بدل سکتا. تم جاؤ، جا کے زیارت کرو، آ جاؤ، تم وہاں آباد نہیں ہو سکتے. کیونکہ ترکی کے زیر نگی تھا نا علاقہ، سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا پورا ویسٹ ایشیا، پورا ایسٹ یورپ،
پورا شمالی افریقہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ، 400 برس تک خلافت ان کے ہاں گئی، انہوں نے نہیں مانا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سازش شروع۔ اس سازش کا نتیجہ تھا، اس کو دیکھ کر بھانپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی ہے۔ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو، ساتھوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو، تحریک چلی۔ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت، لیکن نظر آ گیا تھا۔ بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہند جو ہے اسیر تھے مالٹا کا، یہ 1915 سے 1920 تک رہے، تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے، اس کا کمانڈانٹ جو تھا انگریز، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے، نورانی شکل ہے، تو وہ اچھا میل ملاپ تھا۔ ایک روز کہا حضرت شیخ الہند نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ وہ تو ایک مردہ شے ہے، اس میں کوئی جان تو ہے نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے، اسے کیوں آپ جو ہے برباد کرنے پر تلے ہوئے؟ اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے حضرت، ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے موریتانیہ تک مسلمان کفن سر سے باندھ کے نکل آئے گا، یہ ہمیں معلوم، لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا۔ اور ختم کس سے کرایا؟ ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ عیاری کس کی تھی؟ یہود کی، اور ان کے اعلی کار برطانیہ۔ ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے، چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، خلافت نام کی تھی، سلطنت تو ختم ہوئی، ترکی رہ گیا تھا صرف، اور جنرل ایلنبی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں، یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا، اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے۔ عربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی۔ بہرحال اب چونکہ ان کے پاس آ گیا، برطانیہ نے اعلان کر دیا، بالفور ان کا وزیر خارجہ، Jews have a right to settle in Palestine، وہ جائیں آباد ہو۔ یہ 1917 کا اعلان ہے۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں، اس میں دھن دھوس دھاندلی دھوکہ ہر چیز، مثلا دھن گئے جناب یہ آپ مکان بیچیں گے، اچھا جی لے لیجئے، آپ کیا مانگتے ہیں؟ 10 لاکھ، میں 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائیں۔ پیسے کی کمی تھی نہیں، پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس، بینکرز کے پاس۔ زائنسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی۔ 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب بینکرز تھے، دولت کی کمی نہیں تھی۔ تم 10 کی بجائے 11 لو، نکل جاؤ۔ یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا؟ بھائی 12 کا، ہم 13 دیتے ہیں بھائی، جلدی سے نکل۔ یہ بھی کیا، دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا، جہاں زور چلا نکال دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب سن 48 میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی، اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع، یہ فلاں مکان میرے پرانے پکڑ دادا سگڑ دادا کا تھا 2000 سال پہلے، اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ میرے پاس دستاویزات ہیں، اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں، یہ مکان ان کا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں، اور خود وہاں پر قدم جما کر یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کہا ہے، اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے۔ ویسٹ جو ہے اس کا نمبر 2 امریکہ تھا، اب نمبر 1 امریکہ ہے، اب برطانیہ کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ، یو ایس اے۔ 1948 میں یہ قائم ہوا، اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان 47 میں قائم ہوا، اور تقریباً 9 مہینے ہیں درمیان میں، اگست 47 اور مئی یا جون 48۔ اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو۔ پہلی جنگ ہوئی 48 میں، عربوں نے بغاوت کی اور عرب جیت رہے تھے، اچانک پتہ نہیں کیوں عربوں نے جنگ بند کر دی۔ یہ بالکل یوں سمجھیے کہ پیرلل واقعات ہیں۔ کشمیر میں ہم جیت رہے تھے، بھاگ کر نہرو پہنچ گیا یونائٹڈ نیشن، جنگ بند ہو گئی، ختم ہوا۔ اس کچھ اپنوں کی غلطی بھی تھی، کچھ قبائلیوں نے وہاں جا کر سری نگر ایئرپورٹ تک پہنچ گئے تھے، بجائے اس پر قبضہ مکمل کرنے کے لوٹ مار میں لگ گئے، اپنوں کی غلطی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود پڑنا بھاری تھا۔ اور اگر سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ ہو گیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارت بھی اپنی فوجیں اتار سکتا، زمینی راستہ تھا ہی نہیں۔ وہی وہاں ہوا ہے، بڑے ہی عجیب طریقے پر عرب جیت رہے تھے، اسرائیل جو ہے شکست کھا رہے تھے، عربوں نے صلح کر دی۔ کچھ مہینوں کے بعد عربوں نے دوبارہ جنگ کی، اتنے عرصے میں یہ اسرائیلی، یہ سب جو ہے جتنے دہشت گرد ہیں اسرائیلی، یہ اس دور کے لوگ ہیں، وہ چاہے مینیجم بیگن تھا یا کوئی اور، یہ سب کے سب اس دور کے ٹیررسٹ۔ اب انہوں نے ڈٹ کر جو مقابلہ کیا، عربوں کو شکست دی بڑی سخت۔ سن 48 میں عربوں کو شکست ہو گئی۔ سن 67 میں روس کے سکھانے پڑھانے پر جمال عبد الناصر نے حملہ کیا، بلاکیٹ کر دیا ایلات کا، بندرگاہ کا۔
چھ دن کی جنگ کے اندر اسرائیلیوں نے روس سے پورا صحرا سینا لے لیا، اسرائیل شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اردن سے یہ پورا مغربی کنارہ جو یہ اردن کا حصہ تھا، اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس تھا، اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1967 کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یروشلم پورا کا پورا یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، جو 1948 میں آدھا کر دیا گیا تھا۔ ویسٹرن یروشلم یہ یہودیوں کے پاس، ایسٹرن یروشلم مسلمانوں کے پاس، اور مشرقی یروشلم ہی میں مسجد اقصی ہے اور قبۃ الصخرہ ہے، وہ مسلمانوں کی تحویل میں۔ اردن کا قبضہ مسلمانوں کی تحویل، لیکن اب 67 میں پورا یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر بہرحال مصر نے ایک کوشش کی بدلہ لینے کی سن 73 کی جنگ میں، اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ رمضان وار آف 1973 بارلیو لائن کراس کر لی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارے اس دفاعی جو ہے لائن اس کو کراس کر نہیں سکتا۔ لیکن پھر جب امریکہ اپنی پوری طاقت لے کر میدان میں آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یہ ہے میں نے جو مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھی۔ اب جو اصل مسئلہ ہے سمجھ، یہ سین کیا ہے، منظر کیا ہے۔ یہ پہلو وہ ہیں بہت سے کہ جو شاید بہت سے حضرات کی نگاہوں میں نہ ہو، باقی تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اکثر لوگوں کے علم میں ہو۔ یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشاکش ہے، جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، دین سے انہیں تعلق ہے، کچھ وہ ہیں جو نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، نام تو ان کے ہیں، محمد حسین ہے، غلام علی ہے تو صحیح، سیکولر ذہن ہے، مادی پرستی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ان کے ہاں بھی ہے۔ اصل یہودی جو ہے، عملی یہودی، اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو، اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا، ان کی زلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو ہے کلپٹی کے بال، یہ قلمے جو ہیں یہ تو لا کے چھلے بنا کر بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں، لمبا کالا کوٹ پہنا ہو، لمبی داڑھی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی، اب کچھ حالات شاید بدل گئے، وہ سمجھتے تھے یہ یہودی ہے، یعنی لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا، مسلمان نہیں۔ مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں، یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا ہے۔ ایک انتہا پر تو یہ ہے، دوسری انتہا پر وہ ہیں جنہیں کسی شے سے غرض نہیں، شراب بھی پیتے ہیں، سب کچھ ہے، سور بھی کھاتے ہیں یہودی، بینکرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سب کچھ ہیں، وہ زیادہ تر جو ہیں سیکولر ہیں۔ کچھ بیچ بیچ میں بھی ہے، جیسے یہ ایریل شیرون ہے، ویسے شیوڈ ہے، داڑھی تو نہیں ہے اس کے، لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ہے اس کی جو ٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے۔ یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان، کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا، وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سے ہوتی ہے، وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، کیسے چکی رہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ جو کشمکش ہے اس میں، جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجیے، سیکولر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے، ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ کیا ہے۔ ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے، پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے، قبضہ کریں گے، ڈومینیٹ کریں گے، لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی، انہی کا راج ہوگا، انہی کی حکومتیں ہوں گی، انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ یا مزدوروں کی حیثیت سے کام کریں گے، یا تھوڑے سے مینیجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تنخواہیں ان کو بھی دے دیں گے، باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھینچتے رہیں گے، مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا۔ ورلڈ ڈومینیشن، اکنامک ڈومینیشن، یہ تو دونوں کے نزدیک متفق ہے، سیکولر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اختلاف ہے، مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے۔ حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں، جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، زرخیز ترین علاقہ جو ہے، جوشن کا علاقہ، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، کئی سو برس ہمارے ہیں، صحرائے سینا ہمارا ہے، اس میں کوہ طور ہے جس پہ حضرت موسیٰ کا ہم کلام ہوئے اللہ سے، تورات ملی، اس میں 40 برس تک ہم بھٹکتے پھرے ہیں، صحرائے تی ہے یہ، یتیہون فی الارض 40 سنہ، پھر فلسطین تو خیر ہماری جدی پشتی جائیداد ہے، جاگیر ہے، پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینے تک ہمارا ہے، مدینے سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جہاں سے نکالا مسلمانوں نے، پورا عراق ہمارا ہے، پورا شام ہمارا ہے، اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی مشرقی جنوبی، وہ بھی ہمارا ہے۔ یہ ہے گریٹر اسرائیل، یہ ہم نے بنانا ہے۔ جبکہ جو سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کے، اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے، اگر تم 10 مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا، ٹھیک ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر، کزنز ہیں نا آپس میں، آپ کو معلوم ہے بل کلنٹن نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبن سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرحوم کا، تو کیا کہا؟ یو آر کزنز۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نسل ہے نا، حضرت اسماعیل سے عرب ہے، حضور ہے، اور حضرت اسحاق سے اسرائیل ہے، کزنز ہے۔
یو آر کزنس. تو ہم کزنس مل کر ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے، آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے، ایک کرنسی بن گئی ہے. ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں. پیسہ اربوں کا ہوگا، ان کے پاس بہت دولت ہے. تیل ان کا ہوگا، بہت تیل ہے ان کے پاس. مزدور ان کے ہوں گے، بڑی تعداد ہے ان کی. مینجمنٹ ہماری ہوگی، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا، سائنسدان ہم ہوں گے. ملائی ہم کھاتے رہیں گے، چھاچھ ان کو دیتے رہیں. تو ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ ان کی دشمنی مول لیں، زیادہ دشمنی بڑھائیں. یہ اس چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم گریٹر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے؟ یہ لہذا اس خیال کو دل سے نکالنا. یہ اختلاف ہو گیا نمبر ایک، بہت بڑا اختلاف. لیکن نمبر دو، اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا. یہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں، ہم کسی بھی پیس پروسیس میں جروسلم نہیں دیں گے ان کو، عربوں. یہ انڈیوائیڈڈ دارالخلافہ رہے گا اسرائیل. اور نمبر دو، مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے. یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی رشوت اگر وہ نہ دیں تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ پورا پس منظر سمجھ لیجئے. اصل میں بٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں. ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے اسرائیل کا. اسرائیل امریکہ ہی کی آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے، اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جو دنیاوی عالمی مصلحتیں ہیں، اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دشمن تو نہیں بنانا چاہتا. ان میں بھی ماڈریٹس کو چاہتا ہے کہ رہیں ماڈریٹس، یہ جو ہماری جیب میں ہے، حسنی مبارک ہو، شاہ فہد ہو، جو ہماری جیب میں ہے. ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آ گئے تو ہمارا ویسے ہی بیڑا غرق ہوگا. لہذا وہ جبر کرتے رہے ان پر کہ صلح کرو کوئی نہ کوئی. یہ صلح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا صلح، دباؤ ہے امریکہ کا. اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خلیج کی جنگ ختم ہوئی. بش، یہ باپ اس کا جو اب ہے بش، اس کا بڑا بش جو سینئر، اس کی پاپولیرٹی ریشو جو ہے 89% تھی اس وقت امریکہ کے اندر. اس نے اتنی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف. لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف. $10 بلین منظور ہو چکے تھے، اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں. اس نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسیس شروع نہیں کرتے. یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے $10 بلین کے لیے. لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اسے. حالانکہ وہ ہیرو، فاتح، خلیج کی جنگ کا فاتح، 89% ریٹنگ، الیکشن میں زیرو. دباؤ تھا. اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو. اور اس معاملے میں یہ تسلیم کرتا ہوں، اس معاملے میں اس نے واقعتاً ایڑی چوٹی کا دور لگا. اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر ایہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا، اب کوئی نہیں جا سکتا. وہ آفر نہیں دے مل سکتی اب دوبارہ فلسطینیوں. یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا.